آج ہم کتاب الصلاۃ ہی میں سے باب السجود و فضلہ کی آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ جو یہاں پر حدیث نمبر ذکر کیا گیا ہے یہ ہے حدیث نمبر 832، بلکہ یہ یہاں پہ 33 ہونا چاہیے، حدیث کا نمبر ہے 833۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب زیادہ قریب ہے، ما وہ یکون جو العبد بندہ من ربی اپنے رب سے، یعنی وہ بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہے، وہو ساجد جو سجدہ کرنے والا ہے، فاکثر الدعاء تو پس سجدے میں دعا میں کثرت کیا کرو یا اس میں دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں زیادہ دعائیں مانگا کرو، یعنی رب تو ہم سے ہر وقت قریب ہے، ہم اس سے دور رہتے ہیں، البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی جو ہے وہ قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس موقع کو جب میسر یہ موقع جب آپ کو میسر آ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں رب سے مانگیں اور دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں۔ تو جو سجدہ کرتے ہیں، مثلا نماز کے بعد کسی نے سجدہ کیا، شکرانے کا کوئی سجدہ کرتا ہے، فجر اور عصر کی نماز کے علاوہ، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ عام طور پہ جو سجدہ جو ہے یہ قیام سے افضل ہے، اور نوافل کے سجدوں میں ہمیشہ دعا مانگے، فرائض کے سجدوں میں جو ہے وہ کبھی کبھی آپ دعا مانگا کرتے تھے، لیکن یہ معمول نہیں ہے۔ اس میں وہی چیز ہے جو سنت متواترہ ہے کہ ہم اس کے اندر تسبیحات پڑھیں، لیکن نوافل کے سجدوں میں آپ دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دعا بھی وہ ہو جو کہ عربی میں ہو اور عربی الفاظ جو ہیں وہ یاد ہوں۔ اگر جو ہے وہ یہ یاد نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ الگ سے سجدہ کریں، پھر اس میں جو ہے وہ دعا مانگیں۔ تو جو سجدہ میں دعا مانگتے ہیں ان کی ماخذ یا ان کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں دلیل کے طور پہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس طرح سجدے میں دعا مانگنی چاہیے۔ وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، اگلی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 834 ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدۃ، جب ابن آدم آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اذا جب قرأ پڑھتا ہے، ابن آدم آدم کا بیٹا، یعنی انسان جب قرآن پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے سجدہ اور آیت سجدہ پڑھتا ہے، فسجدہ تو وہ سجدے میں جھک جاتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی تو شیطان جو ہے وہ روتا ہوا پھرتا ہے۔ یہاں پہ اعتزل الشیطان یبکی، اعتزل کا معنی ہے ویسے جدا ہونا ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا پھرتا ہے اور روتا رہتا ہے، یقول اور کہتا ہے یا ویلتا حسرت ہے، افسوس ہے، ہائے افسوس، امر ابن آدم بالسجود، امیرا حکم دیا گیا، ابن آدم آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، بالسجود سجدے کا، فسجدہ پس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ تو اس کے لیے جنت ہے، وامرت بالسجود اور مجھے حکم دیا گیا تھا سجدے کا، فابیت اور میں نے انکار کر دیا، فالی النار میرے لیے دوزخ ہے، میرے لیے آگ ہے۔ رواہ مسلم، یہ حضرت امام مسلم نے اس کو روایت نقل کیا۔ یہاں پر ذرا غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کی برکت دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کمال دیکھیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے سلام کا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ اس شعر کی جو ہے وہ دلیل کے طور پہ ہے
کہ یہ شعر باقاعدہ شرعی تقاضوں میں پورا ہے، کیونکہ امام مسلم کی روایت ہے وہ باتیں جو ہم نہیں سن سکتے نبی پاک وہ باتیں بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سنواتا ہے کہ یہ دیکھو شیطان کیا کہہ رہا ہے۔ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا پھرتا ہے اور وہ کہتا ہوتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا کہا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا کہا گیا تھا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ یعنی انسان کے لیے سجدہ تلاوت کو دیکھ کر شیطان حسد کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ، یعنی ایک آدمی سجدہ ویسے کرتا ہے نماز کے علاوہ، یہ اس سجدے کی بات ہے، کیونکہ شیطان کو جس سجدے کا کہا گیا تھا وہ نماز میں نہیں تھا، حضرت آدم کو سجدہ تھا وہ نماز کے علاوہ تھا، تو اس لیے وہ حسد کرتا ہے کہ مجھے تو کہا گیا لیکن میں انکار کر گیا، اور ان کے لیے تو جنت ہے، میرے لیے دوزخ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، جیسا کہ حنفیوں کا مذہب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا، جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے قرآن پاک میں کسی آیت کے آگے السجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، یہ واجب ہے، اگرچہ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، وہ ایک اور سجدہ تھا، لیکن یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو ہے، یہ سجدہ عبادت ہے، مگر چونکہ سجدے کا حکم بھی جو ہے وہ الہی تھا، اور اس سجدے کا بھی اس لیے شیطان یہ کہتا ہے کہ میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ نہ کر سکا، یہ سجدہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی میں تعظیمی سجدہ ہی نہ کر سکا، یہ تو دیکھو رب کا اتنا حکم مانتے ہیں کہ یہ عبادت والا سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ جنت نصیب ہوگی اور مجھے جو ہے وہ دوزخ نصیب ہوگی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے سجدہ تلاوت نہیں کرتا وہ گناہگار ہوگا، اور اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت نماز فجر کے بعد آ جائے یا نماز عصر کے بعد آ جائے، یعنی عصر کا وقت ہو اور فجر کا وقت ہو، تو اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کرنا، یہ آپ نے بعد میں سجدہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ سجدہ میرے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، تو کیونکہ ہمارے نزدیک یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سجدہ تلاوت کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ پہ جاتے ہیں۔ کس چیز میں بیٹے حکمت پوچھ رہی ہیں آپ؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس لیے منع کیا گیا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ یہ طلوع شمس کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، اور یہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں جو سورج کی پوجا کرتی تھیں، یہ مکروہ وقت یا سے زوال کا وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب تک مکمل بلند نہ ہو جائے، اپنا رنگ نہ بدل لے، تب تک سجدے والی عبادت کو شریعت نے حرام قرار دیا، تو یہ ایک شرعی حکم ہے، اور اس کی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ چڑھتے سورج کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ ڈوبتے سورج، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا اس کی پوجا کرتے، جس طرح سورہ یوسف کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جب سورج طلوع ہوا تو ہاذا ربی، جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاند طلوع ہوا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند غروب ہوا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، آپ اپنی قوم کی اصلاح کر رہے تھے کہ یہ چڑھنے اور ڈوبنے والا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی حکمتیں ہیں کہ لوگ اس وقت ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جو زوال کا وقت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ منع کیا گیا، شریعت نے منع کیا ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو اور جب تک مکمل وہ سورج بلند نہ ہو جائے، یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد تک، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر اندر آپ عبادت نہیں کر سکتے، 1 گھنٹہ جب گزر جائے تو پھر آپ جو ہے وہ عبادت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح وقت ذکر کیا گیا عصر کے بعد کا، زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی، اور اس طرح زوال کا وقت ایک 11 سے لے کے 12 کے درمیان یہ بھی وقت ہوتا ہے ایک، تو اس دوران جو ہے وہ عبادت سجدے والی جو ہے وہ منع کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر کافی سارے جو ہے وہ سابقہ امتوں کے عقائد جو ہے وہ موجود ہیں، اس لیے کسی کے نزدیک یا کسی کے ذہن میں اس طرح کی بات نہ جائے، اس لیے یہاں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ وعن ربیعۃ بن کعب، اگلی حدیث مبارکہ ہے، حدیث جو ہے وہ سماعت کریں۔ وعن ربیعۃ بن کعب، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سکرین تھوڑی سی ٹھیک کریں جی، جو بھی سکرین شیئر کر رہے ہیں موبائل تھوڑا سا سیدھا کریں تاکہ سکرین سیدھی ہو۔ وعن ربیعۃ بن کعب، حضرت ربیعہ
گزارا کرتا تھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو رات گزارنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں کن تو ابھی تو میں رات گزارا کرتا تھا، یعنی اکثر رات گزارا کرتا تھا، فآتیت بوضوئہ، اور میں آپ کے وضو کا پانی لاتا تھا۔ یہاں پر واؤ کے اوپر زبر پڑیں گے، بی وضوئہ، یہاں پہ وضو نہیں پڑھیں گے، واؤ کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے، واؤ کے اوپر زبر پڑھیں گے جس کا معنی ہوگا وضو کا پانی۔ وضو اور وضو یہ فرق ہے، وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو، اور وضو کہتے ہیں جو طریقہ کار ہے وضو کرنے کا اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ فآتیتہ بوضوئہ، میں وضو کا پانی لایا کرتا، وحاجتہ، اور آپ کی جو ہے وہ ضروریات کے لیے جو ہے وہ پانی لے کے آتا۔ فقال علی، تو آپ ایک دفعہ آپ کی رحمت جوش میں تھی، آپ نے فرمایا سل، سوال کر، مانگ۔ فقل، تو میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک، میں نے سوال کیا یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک، آپ کی مرافقت کا، آپ کے ساتھ کا، فی الجنہ، جنت میں۔ مانگنے والے نے بھی کیا مانگا اور دینے والے نے بھی کیا دیا؟ قال او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا ہے؟ دیکھیں یہ ہے دینے والے، یہ ہیں عطا کرنے والے۔ کل، تو میں نے عرض کی، ہوا ذاکا، ہوا ذاکا، بس مجھے یہی چاہیے، بس مجھے یہی چاہیے، جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، شربت نہ دیں نہ دیں مگر کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ابھی مانگا بھی نہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں بس مجھے یہی چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ فقال اعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر اس طرح کر، کثرت سجود کی وجہ سے یا کثرت سجدہ سے میری مدد کر، کثرت سے سجدے کر، جنت میں تمہیں اپنے ساتھ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے پھر بھی عمل کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی، عمل کرو پھر تمہارے سوال کا تمہیں جواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک ذرا تھوڑی سی دھیان سے ذرا سماعت فرمائیں، اس کا مزہ لیں اس حدیث پاک کا، یعنی اس کو سن کے اور پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ یعنی وہ روز حضور کی خدمت کرتے، انہیں ابو فراس بھی کہا جاتا ہے، ابو حضرت ربیعہ بن کعب، ان کی کنیت ابو فراس ہے، یہ اسلمی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ جو غریب صحابی جو یونیورسٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے طالب علم اصحاب صفہ، جن کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو یہ پرانے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، حضور کے ساتھ رہتے، آپ کے خادم خاص تھے۔ 63 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 63 ہجری میں جو ہے وہ آپ وصال فرماتے ہیں۔ کربلا کے 2 سال تک جو ہے وہ آپ زندہ رہے، کربلا کے بعد آپ کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، اور حضور کی خدمت کرتے رہے، گھر میں ہوں تب بھی، باہر ہوں تب بھی۔ یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں گھر کا، تو مطلب یہ ہے کہ رات بھر آپ کے دروازے پہ رہتا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گھر میں رات ان کے قریب ہوتا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت میں ان کے دروازے پہ رہتا۔ تو کتنا بہترین شرف ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ضرورت ہو تو بجا لاؤں، یعنی ایک شب حسب معمول تہجد کے وقت وضو کا پانی، مسواک، مصلی لے کر میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آتیتو بوضوئہ وحاجتہ، میں وضو کا پانی لے کے آیا، آپ کی حاجت لے کے آیا، ضروریات لے کے آیا، ضروری چیزیں لے کے آیا، مسواک لے کے آیا، مصلی لے کے آیا، اور جب یہ چیزیں پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب جو ہے وہ شان کریمی کی جلوہ گری فرمانے والے ہیں، اور شان کریمی کی جلوہ گری ہوئی اور دریائے رحمت جوش میں آیا اور مجھے انعام دینے کا ارادہ کیا، اور انعام دینے والے نے بھی دیکھے مطلق کہا، اور کیا کہا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ چیز مانگو، آپ نے کہا کہ سل، مانگ جو مانگتا ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک دے سکتے ہیں، نبی پاک رب کی عطا سے عطا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو نعوذ باللہ بشر تھے، نعوذ باللہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت ایک مقام میں فرماتے ہیں رب ہے موتی عطا کرنے والا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم تقسیم کرنے والے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، وہ تہجد کی خوبصورت وہ گھڑیاں جب گزر رہی تھیں تو آپ فرما رہے تھے اپنے غلام سے سننے والا بھی ایک ہے، سنانے والا بھی ایک ہے، اور جس سے لے کے دینا ہے وہ بھی ایک ہے۔ اور کیا عظیم نظارہ ہے، کیا عجیب منظر ہے۔ سل مانگ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور ربیہ کہتے ہیں، میں نے پھر دیکھے حاضر جوابی ربیہ کی، اور ربیہ کا دیکھیں ذہن کتنا حاضر تھا۔ ربیہ کہتا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سب کچھ مانگ لیا اور محسوس بھی نہ ہونے دیا، کہا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمایا اور پھر جو ہے وہ نبی پاک کی عطاؤں میں رکھا۔ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس کے سوا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ تو فرمایا عرض کرنے لگے ہوا ذاکا یا رسول اللہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وہ مقام صدیق ہے۔ یہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذکر کیا کہ میں نے کیا کہا، میں نے بھی یہی کہا، مجھے بھی اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدوں میں کثرت کر، میں تیرے ساتھ ہوں، اور تجھے جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا، تجھے ساتھ نصیب ہوگا۔ یعنی مجھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں، جیسے بادشاہ شاہی قلعہ میں اپنے خاص خادموں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، مجھے بھی ساتھ رکھیں۔ حضرت ربیہ نے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل چیزیں مانگی، زندگی میں ایمان پر استقامت، نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے کنارہ کشی، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ، قبر کے حساب میں کامیابی، حشر میں اعمال کی قبولیت، پل صراط سے بخیریت گزر، جنت میں رب کا فضل و بلندی مراتب۔ یہ سب چیزیں صحابی نے حضور سے مانگی اور صحابی نے بخشی بھی۔ ایک جملے میں دیکھیں کتنا کچھ چھپا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو صحابی کا بھی دیکھیں جو ہے وہ کمال، جو ہے وہ ذہنیت، اور کتنے جو ہے وہ ماشاءاللہ زیرک اور ذہین ہیں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں ایک ہی جملے میں مانگی، مجھے زندگی میں ایمان پر استقامت بھی چاہیے، مجھے نیکیوں کی توفیق بھی چاہیے، گناہوں سے کنارہ کشی بھی چاہیے، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ بھی چاہیے، قبر کے حساب میں کامیابی بھی چاہیے، حشر میں اعمال کی قبولیت بھی چاہیے، پول صراط سے بخیریت گزر جانا بھی چاہیے، جنت میں رب کا فضل چاہیے، مجھے اپنا بلندی رتبہ چاہیے، اور جب یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی تبھی تو آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں مانگی اور صحابی کو پھر نبی پاک نے یہ چیزیں بخشی، لہٰذا ہم بھی حضور سے ایمان، مال، اولاد، عزت، جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنا سنت صحابہ ہے۔ حضور کے لنگر سے یہ سب کچھ قیامت تک بٹتا رہے گا اور ہم بیکاری لیتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول ورز میں بس ہاتھ بر کی ہے۔ تو یہ بھی روایت ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ یہ روایت جو ہے وہ کتنی زبردست اور کتنی پیاری روایت ہے، اور یہ امام مسلم نے نقل کی ہے۔ یہ جن کو سیاہ ستہ کا بخار ہر وقت چڑھا رہتا ہے نا، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، فلاں سے دکھاؤ، فلاں سے دکھاؤ، حضور دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، علم غیب ہے نہیں ہے، یہ ہے وہ نہیں ہے، تو ان کو ذرا یہ حدیث بھی پڑھ کے اگر ہم سنائیں تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ پڑھی انہوں نے بھی ہے، پڑھی ہم نے بھی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، انہوں نے اس میں بھی عیب تلاش کیے۔ اللہ نے ہمارے نفسوں کو سلیم پیدا کیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے اس میں بھی نبی پاک کی عظمت کے پہلو کو تلاش کیا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت ربیہ نے حضور سے حضور ہی کو مانگا، یعنی حضور سے حضور ہی کو مانگا، کیونکہ حضور جنت ہی میں ملیں گے، لہذا جنت کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی تمہاری یہ درخواست منظور ہے، کچھ اور بھی چاہتے ہو تو مانگو۔ عرض کیا جب چمن الہی کا پھول مل گیا
تو پتوں کی کیا ضرورت ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر لوٹ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ جب چمن الہی کا پھول مل گیا تو پھر پتوں کی انہیں کیا ضرورت تھی۔ شعر دوبارہ سنیں، تجھ کو تجھی سے مانگ کر لوٹ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر لوٹ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں، نہ دینے والا کوئی تیرے جیسا ہے نہ مانگنے والا کوئی میرے جیسا ہے۔ تو کتنا کمال طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سوال کیا، یعنی تمہاری یہ درخواست منظور ہے، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگو، جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام پر پہنچانا میرے کرم سے ہے، نہ کہ محض تمہارے سجدوں سے، تم اپنے سجدوں سے مجھے اس کام میں امداد دو، ہوگا میرا کرم۔ یہ نہیں کہ تم سجدوں سے جو ہے وہ اس مقام تک پہنچو گے، سجدے کر کے میری مدد کرو۔ یعنی یہاں پہ اشارہ یہ فرمایا کہ نفس کی مخالفت جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو فرمایا نا یہاں پہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ میری مدد کر، یعنی نفس کی مخالفت کرو، یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ اور کثرت سجود سے بتایا گیا کہ فقط جو ہے وہ نماز پنجگانہ پر کفایت نہ کرو بلکہ نوافل بھی پڑھتے رہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا چھوڑ دیں نہیں، نفل چھوڑ دیں، سنتے چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیا کریں، بس یہی کافی ہے، تو ان کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ وہ جنت میں اعلیٰ مقام نہیں لینا چاہتے، نہ اس امت کو دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے روکتے ہیں، جی نہیں چھوڑیں جی، نفل ہی ہے نا، سنتے ہی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی کثرت کرو، میرے قرب کے لائق ہو جاؤ گے۔ جیسے بادشاہ کہے کہ میرے پاس آنا ہے تو اچھا لباس پہنو، حاضری بادشاہ جو ہے وہ حاضری بادشاہ کے کرم سے اور اچھا لباس دربار کے آداب میں سے ہے۔ ایک شعر بھی ہے کہ مالک ہے خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں۔ یہ کیا کمال جو ہے وہ نعت کا شعر ہے، مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ یعنی حضرت ربیہ کو جب جنت دے دی تو بڑے لوگوں کا کام سیدھا ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی اور اذن سے نبی پاک دے سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کو اپنی ہی اجازت سے مختار بنا کے بھیجا ہے، اختیار والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مانگتا ہے کہ اللہ انہیں دے گا یہ آگے تقسیم کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جس کا عقیدہ ڈول رہا ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح دعا نہ کرے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھر دعا مانگے، اے اللہ ان کے وسیلے سے عطا کر دے۔ تو وہاں پر بہت سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں۔ تو مسجد نبوی کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر کھڑا ہے، اور یہ واقعہ سنانے والا کوئی عام بندہ نہیں جس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ ایک جید عالم دین ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ جو ہے وہ واقعہ سنایا، اور کہا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے وہاں پہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آٹا چاہیے، یعنی اس کے گھر میں ظاہری بات آٹا ختم ہو گیا ہوگا یا اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی کھانے کی، تو وہ سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آٹا چاہیے، یا رسول اللہ مجھے آٹا چاہیے، یا رسول اللہ مجھے روٹی چاہیے۔ تو جب یہ دعا اور سلام کر کے وہاں سے نکلا تو جو 36 نمبر دروازہ ہے بالکل بابو سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل سامنے، وہاں سے نکل رہا تھا تو وہ علامہ صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہو ایک آدمی وہاں پہ آٹا لے کے کھڑا تھا اور جا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین ہوا کہ کس طرح جو ہے وہ سنائی جاتی ہے اور کس طرح سنی جاتی ہے، مالک ہے خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں، آخری حدیث مبارکہ ہے، 10 منٹ بھی باقی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ فقہ کی طرف جائیں گے۔ وعن معدان بن طلحہ، حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال کہتے ہیں لقیت میں ملا، ثوبان حضرت ثوبان سے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ فقلت تو میں نے عرض کی اخبرنی بعمل، مجھے آپ کسی اچھے عمل کی خبر دیجئے، عملو جسے میں کروں، یدخلنی اللہ بہ الجنہ تو اللہ مجھے اس عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دے۔ فسکت،
حضرت ثوبان خاموش رہے. ثم سألت میں نے پھر پوچھا، ساکا تھا، پھر وہ چپ کر گئے. ثم سألت میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ مجھے عمل تو بتا دیں کہ میں جس کو کروں جنت میں داخل ہو جاؤں. فقال سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقال حضرت ثوبان کہنے لگے یہی سوال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا فقال علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کے لیے سجدوں میں کثرت کیا کرو. فإنك لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعك اللہ بها درجہ. تم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ اپنی بارگاہ میں بلند کرتا ہے. وحتى عنك بها خطیئہ، اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. قال مادان کہتے ہیں ثم لقیت ابا دردہ، میں نے حضرت ابو دردہ سے ملاقات کی. فسألت، میں نے پھر ان سے سوال کیا، یہی سوال کیا. فقال علی مثل ما قال علی ثوبان، حضرت ابو دردہ نے بھی مجھے یہی جواب دیا جو حضرت ثوبان نے مجھے جواب دیا کہ سجدہ کرو، سجدوں کی کثرت جو ہے وہ تمہیں اللہ سے ملائے گی، اور طریقہ کار کا ایک سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ حضرت معدان بن طلحہ یہ تابعی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، عالم بعمل ہیں. حضرت عمر، حضرت ابو دردہ، حضرت ثوبان سے یہ روایت کرتے ہیں، صحابی یا صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، ویسے یہ جو ہیں وہ تابعی ہیں. یعنی میں نے بھی حضور سے 3 بار یہ سوال کیا تھا، 2 بار سرکار خاموش رہے، تیسری بار میں نے جواب دیا. جس طرح میں تمہیں تیسری بار جو ہے وہ جواب دے رہا ہوں، اسی طرح تیسری مرتبہ حضور نے مجھے جواب دیا. تو صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں بھی سنت کو جو ہے ملوز خاطر رکھتے تھے، اور سنت کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل پیرا ہوتے تھے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی 2 بار خاموش رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی سائل کا شوق بڑھانے کے لیے تھی کہ ذرا دیکھتے کرتا کیا ہے، پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے، اس کو کتنا شوق ہے اس چیز کا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اداؤں کی نقل کرنا بھی یہ بھی باعث ثواب ہے. تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ نوافل زیادہ پڑھو، تلاوت قرآن میں جو سجدے آتے ہیں وہ سجدے کثرت سے کرو، سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور مگر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حقوق اللہ کے گناہ جو ہیں، یہاں پہ جو گناہ مراد ہیں یہ وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، اور حقوق العباد اور دوسرے جو گناہ ہیں وہ توبہ سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. یعنی حقوق العباد جو ہے وہ بندہ حقوق العباد ادا کرے گا، بندوں کے جو حقوق ہیں بندوں سے معاف کروائے گا تب معاف ہوں گے. گناہ کبیرہ جو ہیں، بڑے گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، ہمارا خیال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے ذریعے ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ آج کی چند احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہم نے پڑھا. تو ان احادیث مبارکہ کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں، اور دیکھ لیں کہ اپنے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے. یہ وہ بدبخت دستانے والے، یا یہ وہ بدبخت جن کو جو ہے وہ یا مدودیت سوجی ہوئی ہے، یا جن کو جو ہے کوئی اور جو ہے ٹکرا ہوا ہے، جو صرف بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، انہیں یہ بھی دکھائیں کہ بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ، رتبہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. وہ کتنا بدبخت امتی ہے جو نبی پاک میں عیب تلاش کرے. تو ایک یہاں پہ پنجابی میں اگر کہیں تو بڑی بات سخت ہو جائے گی، اگر بیٹا اپنے باپ میں عیب تلاش کرے تو وہ بیٹا جو ہے نمک حلال نہیں ہوتا. اگر بیٹا باپ میں عیب تلاش کرے، ماں میں عیب تلاش کرے، پھر لوگوں سے وہ عیب بیان کرے. جس کے احسانات ہیں، ماں کے احسانات ہیں، باپ کے احسانات ہیں، اگر وہ ان میں عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتا پھرے یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ ان کے پاس تھا، یہ نہیں تھا، تو وہ نمک حلال نہیں ہے. اسی طرح جس نبی کا اس امت پر احسان ہے، جس نبی کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، یہ میری کوشش نہیں کہ میں مسلمان بنا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں چنا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے حوالے سے. وہ چاہتا تو ہمیں عیسائی پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں سکھ کر دیتا، وہ چاہتا تو کیا سے کیا بنا دیتا، لیکن اس نے ہمیں اپنے محبوب کی جو ہے وہ امت بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چنا. اور اس کے باوجود اگر ہم نبی پاک میں عیب تلاش کریں تو اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ خود نہ پڑھیں. خود پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. جو ایک استاد پڑھانے والا جو اس چیز میں راسخ ہوتا ہے وہ اگر آپ کو پڑھائے گا تو نظارہ کچھ اور ہوگا، منظر کچھ اور ہوگا، سمجھ کچھ اور ہوگی. اگر یہی حدیث پاک آپ خود پڑھتے، آپ نے پڑھ کے گزر جانا تھا. جتنی چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہیں
وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نہ ٹکراتی، نہ آپ کو پتہ چلتا. یہ حدیث پاک پڑھ کے آپ کو پتہ چل گیا. جس طرح لوگ بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا بھی مسلک ہے، ایک ایسا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو بنایا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک کے وصف تلاش کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تلاش کر کے امت کو بتاتی ہے اور محبت پیدا کرتی ہے کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آپ نوازتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مقام ہے. تو یہی تو ان کا سب سے بڑا معیار ہے کہ نبی پاک سے مانگنا شرک ہے. تو کیا نعوذ باللہ حضرت ربیہ جو ہے وہ مشرک تھے؟ کتنے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں ڈائریکٹ مانگا ہے مجھے یہ چاہیے. ٹانگ ٹوٹی ہے ٹانگ سامنے کر دی، آنکھ پھوٹ گئی ہے آنکھ سامنے کر دی، آنکھیں دکھ رہی ہیں سامنے کر دی، پاؤں کو ڈنگ مار دیا سانپ نے، پاؤں سامنے کر دیا. انہیں پتا تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے خالی نہیں لوٹایا جائے گا. تو یہی جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگلے جو ہے وہ میں لنک آپ کو بھیجتا ہوں، اس میں پھر ہم جو ہے وہ فقہ کا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.